السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع نماز کی اہمیت و فضیلت سے متعلق ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے نماز کا مفہوم مکمل طور پر سمجھا، ساتھ ہی اس کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی سے سمجھے۔ آج ہم نماز کے فرائض یعنی کہ فرض، اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو لازمن ہیں وہ ادا کرنی ہیں، آج ہم وہ سمجھیں گے۔ فرائض نماز کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے مکمل دین کے 5 ارکان ہیں جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں، اسی طرح نماز کے فرائض ہیں جنہیں ارکان کہا گیا ہے اور ان کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے سب سے پہلے ہمارا کچھ شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہماری تمام کی تمام نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے جسم اور لباس کا پاک ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ہمارے ستر پوش ہوں، مثلا ہمارے تمام وہ اعضاء جن کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے نماز کے دوران، نماز کی ادائیگی کے دوران، وہ ڈھکے ہوئے ہوں۔ نمبر 3، باوضو ہوں، اس کے بغیر ہماری نماز ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ادا کر سکیں۔ قبلہ رو ہوں، یعنی کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ کعبے کے سامنے ہو، اور قبلہ رو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کعبے کے سامنے ہو کر نماز کی ادائیگی کریں۔ یہ تمام بنیادی شرائط ہیں، کل 3 سے 4 شرائط ہیں، ان کے بغیر نماز ہماری ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ ممکن اور ناممکن ہونا تو بعد کی بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں نماز کے فرائض کو مزید سمجھنا چاہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے نمبر 1 جو ہے، سب سے پہلا جو ہے، ایک نیت ہے۔ نیت دلی ارادے اور قصد کو کہتے ہیں۔ ارادے کرنے کو عربی میں قصد کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ہم نے ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں، اس سوچ کو ہم نیت کا نام دے سکتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی میں نیت کا خالص ہونا بنیادی شرط ہے۔ نماز کی ادائیگی کی اولین شرط، پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا، عظمت و بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدہ رو ہوں، اور بندے کی عاجزی کے اظہار کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں نماز کی ادائیگی اس پاک و برتر ہستی کے لیے کر رہا ہوں، وہ اس کی بڑائی اور عظمت بیان کر رہا ہوں، اور میں انتہائی عاجزی اور انکساری اختیار کیے ہوں۔ ان تمام باتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہم دکھاوے کے لیے نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 29 میں، جس کا ترجمہ ہے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، یعنی کہ دین کا جو مقصد ہے، جو محو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خالصتاً کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ عبادت ہو، نیکی ہو، اس سے متعلق کوئی بھی رکن ہو، ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ مزید میں ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا مستحب ہے، لیکن البتہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر دل میں بھی نیت کر لیں کہ میں نماز کے لیے اس وقت کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اور اتنی رکعت ادا کروں گا، تو یہ بھی قابل قبول ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے ادا کریں، جبکہ مستحب عمل ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کو ادا کیا جائے۔ نمبر 2 فرائض میں شامل ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا عظمت بیان کرنا، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کے اول ترین ہونا بیان کر رہے ہیں۔ اور تحریم کا مطلب کیا ہے؟ حرام قرار دینا، یعنی کسی چیز کو ترک کر دینے کے لیے کہہ دینا، یا پھر حرمت والا بنانا، کسی کو عزت اور محترم بنانا، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے اس اعلان کے ساتھ ہی نماز کی حالت میں دنیا کے دیگر تمام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو نماز کی روح سے یہ حکم دیا گیا ہے، دین کی روح سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم تمام کام بھول جائیں۔ اب ہمیں کوئی کام یاد نہیں رہنا چاہیے، اب تمام کام یا دیگر جتنے بھی ایسے کام ہیں جو ہم کرتے آئے ہیں وہ سب اب ہمارے لیے حرام ہے۔ اب صرف ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔
نمبر 3 قیام و قرت، اس کا مطلب کیا ہے؟ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، قائم ہونا اور ثابت رہنا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ثابت قدم رہے، کہیں کسی جگہ پہ جمے رہنا اور اپنے مقصد کے لیے اس جگہ پہ کھڑے رہنے کو قیام کہا جا سکتا ہے۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرأت یا تلاوت ہو سکے جو فرض قرار دی گئی ہے۔ نمبر 4 رکوع، رکوع کے معنی ہیں جھکنا۔ نماز کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس قدر جھکنا کہ نمازی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر پیٹھ ہموار یعنی کہ برابر ہو جائے، اس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ نمبر 5 سجدہ، گزشتہ ہم نے فرائض جتنے سمجھائے ہیں جس میں سب سے نمبر 1 نیت تھا، نمبر 2 تکبیر تحریمہ تھا، نمبر 3 قیام و قرأت تھا، نمبر 4 رکوع تھا۔ اب باری ہے سجدہ۔ سجدہ کا مطلب ہے جھکنا، زمین پر سر رکھنا۔ سجدے میں نمازی کی پیشانی آپ ماتھے کو کہہ سکتے ہیں، سر کو کہہ سکتے ہیں، نمازی کی پیشانی زمین پر جمی ہوتی ہے اس حال میں کہ اس کی ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں بھی زمین پر جمی ہوئی ہوں، یعنی سجدے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے دین کی روح سے کہ نمازی کی پیشانی زمین سے جمی ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ اس حال میں ہو کہ اس کی ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں بھی زمین پر جمی ہوئی ہوں، اس حالت کو سجدہ کہیں گے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کی انتہائی شکل ہے، یعنی کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، یہ انتہائی عجز و نیاز کی شکل ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا، قربت کا ذریعہ بھی سجدہ ہے۔ نمبر 6 اور آخری جسے کہا جا سکتا ہے کہ فرائض میں ایک ہے قاعدہ تشہد سلام۔ دوسری اور آخری رکعت میں دو رکعتیں پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، جب ہم یہ ترتیب کے مطابق پڑھ رہے ہیں، نیت کی، تکبیر تحریمہ کی، قیام و قرأت کی، رکوع، اس کے بعد سجدہ، پھر ہم جب رکعت کو اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھی جاتی ہے جسے تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ تشہد لفظ شہادت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی بھی دی جاتی ہے، یعنی کہ ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، پہلے ہم التحیات پڑھتے ہیں یعنی تشہد پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا کلمہ ملاتے ہیں جس میں ہم گواہی دیتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی مقررہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 17 پر موجود عملی کارکردگی ہے جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ آپ نے حل کرنا ہے اور اس کو حل کرنے کے بعد اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اب جب کہ ہم نے نماز کے تمام فرائض کو اچھی طرح اور باقاعدہ طور پر سمجھ لیا ہے تو اس سے متعلق سوال جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ مندرجہ ذیل اصطلاحات نماز کی وضاحت کریں۔ یہاں پر کچھ فرائض جو ابھی میں نے آپ کو گزشتہ لمحے سمجھائے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، ان کی اصطلاحات کو، نمازی اصطلاحات کو آپ نے مکمل طور پر واضح کرنا ہے، یعنی جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یعنی قیام کے متعلق آپ کو کیا سمجھ میں آیا آپ نے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد ہیڈنگ بنائیں گے رکوع کی، پھر ہیڈنگ بنائیں گے سجدہ کی اور پھر ہیڈنگ بنائیں گے قاعدہ کی۔ اس کو ان تمام گفتگو کو جو میں نے سمجھائی اور کتاب کی مدد سے آپ اس سوال کا جواب تحریر کریں گے۔